نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہم مشن، ہم مکتب، ہم سفر جیال پاکستانی بھائیوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ لوگوں کا بھائی بندہ ناچیز حافظ عبدالہادی حنفی۔ جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں کچھ ویڈیوز میں نے شیئر کی تھی فیس بک کے ذریعے، ٹک ٹاک کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے۔ تو اب ایک ویڈیو اور بنا رہا ہوں وہ اس لیے کہ روڈ کے حوالے سے، یعنی جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے، اگر ایک بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ اپنے گھر تک محدود ہے ایک حد تک۔ اگر کسی آفس میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ آفس تک یعنی ایک حد تک آفس میں محدود ہے۔ اگر کسی اسکول میں ہے تو ایک حد تک محدود ہے۔ اگر بندہ کسی مسجد میں ہے تو ایک حد تک محدود ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگوں کے درمیان میں دیکھتا رہتا ہوں جو میں تو ہو رہا ہے اور چپکلش ہوتی ہے، انسانی چپکلش، وہ زیادہ تر روڈوں پر ہوتی ہے۔ تو آج کا ویڈیو جو ہے وہ پیدل چلنے والے حضرات کے حوالے سے ہے، یعنی جو حضرات پیدل چلتے ہیں روڈ پر، صحیح ہے نا، تو روڈ کے ساتھ ساتھ فٹ پاتھ بنا ہوا ہوتا ہے، صحیح ہے میرے بھائیوں۔ فٹ پاتھ جو ہے یہ پیدل چلنے والوں کے لیے ہے، صحیح ہے نا۔ کسی مارکیٹ کے آگے، کسی شاپ کے آگے اگر شاپ والوں کا کوئی مال پڑا ہوا ہے، کوئی چیزیں پڑی ہوئی ہے، تو یکدم لوگ وہاں سے چھلانگ مار کے نیچے روڈ پہ آ جاتے ہیں، اور پیچھے سے کسی بائک والا، کسی گاڑی والا سپیڈ سے چلتا ہے تو اس بندے کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے گاڑی، صحیح ہے نا، سواری۔ تو بندہ پھر یکدم غصہ ہو جاتا ہے کہ او بھائی نظر نہیں آندے پہ، نظر نہیں آ رہے، آگے دیکھا کرو۔ او میرے بھائی، او خدا کے بندے، اگر گاڑی والے کو نظر نہیں آ رہے، کسی بائک والے کو نظر نہیں آ رہے، یا آ رہے ان کو نظر، لیکن غلطی تو آپ کا اپنا ہے نا، آپ نے فٹ پاتھ سے نیچے چھلانگ کیوں مارے روڈ پر، صحیح ہے۔ تو روڈ جو ہوتا ہے نا، روڈ یہ تھوڑا پلین ہوتا ہے، پلین بالکل سیدھا ہموار ہوتا ہے، تو لوگ پیدل چلنے والے روڈ کو پسند کرتے ہیں تاکہ ہمیں مشقت نہ کرنا پڑے، حالانکہ بات اس طرح نہیں ہے۔ اگر آپ کو تھوڑا بہت مشقت مل رہے، آپ کو کبھی پاؤں نیچے کڑے میں رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ فٹ پاتھ سارا جو ہے نا وہ پلین نہیں ہوتا ہے، بازاروں میں اور مارکیٹوں کے آگے پلین نہیں ہوتا ہے، کسی جگہ سے وہ اینٹیں اس میں لگی ہوتی ہے، وہ نکالے ہوتے ہیں لوگوں نے، کسی جگہ سے پائپ ڈلا ہوتا ہے، کسی جگہ سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے فٹ پاتھ، صحیح ہے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں جی بھائی نیچے روڈ پلین ہے تو ہم روڈ پر چلیں گے، فٹ پاتھ کو چھوڑو، یہ بات نہیں ہے۔ فٹ پاتھ جو بنا ہوا ہے یہ اسی لیے ہے کہ پیدل گزرنے والا بندہ فٹ پاتھ سے گزرے، نیچے روڈ پہ قدم نہ رکھے۔ جدھر جدھر تارکول لگے ہوئے ہیں نا، تارکول، تو تارکول کے اوپر پیدل چلنے والوں کا حق نہیں ہے، صحیح ہے۔ تارکول جدھر جدھر لگے ہوئے ہیں تو یہ سواری کے چلنے کے لیے لگے ہوئے ہیں تارکول، اس پر سواری چلے گا، گاڑی چلے گی اس پر، موٹر بائک چلے گا، رکشہ چلے گا اس پر، صحیح ہے نا، کوتا ریڑھی چلے گا۔ تو پیدل حضرات جو ہے نا، پیدل حضرات، تو ان کا سوچ، فکر، عقل، دماغ سب کچھ تو ٹکانے پہ ہوتے ہیں نا، اور انہوں نے خود چلنا ہوتا ہے، پاؤں رکھنا ہوتا ہے، تو ان کو پتہ ہوگا کہ آگے کیسے جگہ ہے، پلین جگہ ہے، ٹوٹی ہوئی جگہ ہے، کوئی گڈھا ہے، کوئی سوراخ ہے فٹ پاتھ کے اندر، کوئی گٹر بنا ہوا ہے، کوئی پائپ لائن ہے فٹ پاتھ کے ساتھ، صحیح ہے۔ تو اس سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، صحیح ہے نا۔
یہ پیدل چلنے والوں کے کنٹرول میں یہ بات ہوتی ہے۔ اور جو سواری ہوتی ہے، موٹر سائیکل گاڑیاں ہو گئی جیسے، تو کوئی گاڑی اس طرح ہوتی ہے کہ اس کے آگے جو بمپر لگا ہوتا ہے نا وہ اونچا ہوتا ہے، جو اندر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے ڈرائیونگ کر رہا ہے تو اس کو کبھی کبھار نا ہر وقت یاد نہیں رہتا ہے کہ یار آگے کوئی گڈھا ہے، کوئی گٹر بنا ہوا ہے، کوئی پائپ لائن ہے، کوئی روڈ کے درمیان میں کوئی پتھر نکلا ہوا ہے روڈ سے، صحیح ہے نا؟ تو اس لیے وہ کم احتیاط کر سکتے ہیں بنسبت پیدل چلنے والے کے، وہ کم احتیاط کر سکتے ہیں سواری چلانے والا۔ پیدل حضرات جو جا رہے، پیدل بندہ جو جا رہا ہے وہ زیادہ احتیاط کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے گاڑی تو نہیں چلانا ہے نا، خالی جا رہے روڈ پہ جا رہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ فٹ پاتھ کے اوپر جائے۔ تھوڑا بہت مال کسی شاپ والے کا پڑا ہوا ہے کوئی بات نہیں، اس کو بندہ تھوڑا سا آرام سے اس کے پاس سے گزرے نا۔ پیدل چلنے والوں کی دوڑنا ضروری تو نہیں ہے، گاڑی والا اگر دوڑتا ہے تو اس کو تھوڑا جلدی ہے، پچھلا گاڑی والا اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے، پچھلا سواری والا اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے، ہارن دے رہے، اور ہارن کے بارے میں بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ باتیں شیئر کی تھی کہ وہ بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائی یہ ضروری باتیں تھی کچھ، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ وضاحت کروں، ویڈیو زیادہ ہو رہا ہے، پھر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں گے، اور اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھے۔ جزاکم اللہ، والسلام ورحمۃ اللہ۔